अस्सलाम वालेकुम। भजन नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज अब्दुल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरत उर्रादी मदनिया आयात नंबर 25 ता 31 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने के शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद दार। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मता। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी कुल इन्नल्लाहा युदिल्लु मन यशाअु व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। कज़ालिका अर्सलनाका फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुल लितत्लू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका व हम यकफुरून बिर्रहमानि कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तियत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ अफलम ययअसिल्लज़ीना आमनू अल्लौ यशाअुल्लाहु लहदन नास जमीआ। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ कारियतुन औ तहुल्लु करीबम मिन दारिहिम हत्ता यहतिया वअदुल्लाह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और जो अल्लाह का अहद उसके पक्के होने के बाद तोड़ते
اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنتی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے یعنی کہ نازاں ہو گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک یعنی کہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر اور اس کو قبول کر لینے، کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے یعنی جہنم جس کے لیے چاہے اور شکر گزار نہ ہوئے۔ مسئلہ دولت دنیا پر اترانا اور مغرور ہونا حرام ہے کہ وہ آیات اور وہ معجزات نازل ہونے کے بعد یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، معجزات کثیرہ کے باوجود گمراہ رہتا ہے۔ اس کے رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے دل و عطاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مسلمان جب اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے، دوسرے مسلمان اس کا اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ توبہ بشارت ہے، راحت و نعمت اور فرمی و خوشحالی کی۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ توبہ زبان حبشی میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اصحابہ سے مروی ہے کہ توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا۔ یہ درخت جنت عدن میں ہے، اور اس کی اصل بیخ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر خرقہ اور کثر میں۔ اس میں سوا سیاہی کے ہر قسم کے رنگ اور خوش نمایاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوہ اس میں پھلے ہیں، اس کی بیخ سے کافور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ تو تمہاری امت سب سے پچھلی امت ہے اور تم خاتم الانبیاء ہو، تمہیں بڑے شان و شکوہ سے رسالت عطا کی۔ وہ کتاب عظیم شان نزول قتادہ و مقاتل وغیرہ کا قول ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو نے جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھوائیے۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں اپنی جگہ سے۔ شان نزول کفار قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کا اتباع کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کر چشمہ
جاری کیجیے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں، اور قصاب بن کلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجیے۔ وہ ہم سے کہہ جائیں گے کہ وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہیلے حوالے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی نشانیاں دکھا دیے جائیں جو وہ طلب کریں۔ یعنی کفار کے ایمان لانے سے خواہ انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں، اور کیا مسلمانوں کو اس کا یقینی علم نہیں بغیر کسی نشانی کے؟ لیکن وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی حکمت ہے۔ یہ جواب ہے ان مسلمانوں کا جنہوں نے کفار کی نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہتا کہ جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے وہی اس کو دکھا دیجیے۔ اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ جب زبردست نشان آ چکے اور شکوک و اوہام کی تمام راہیں بند کر دی گئیں، دین کی حقانیت روز روشن سے زیادہ واضح ہو چکی، اور ان جلی برہانوں کے باوجود جو لوگ مکر گئے، حق کے معترف نہ ہوئے، ظاہر ہوگا کہ وہ معاند ہیں، اور مان کسی دلیل سے بھی مانا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو اب ان سے قبول حق کی کیا امید؟ کیا اب تک ان کا عناد دیکھ کر اور آیات و بینات واضح سے اعراض مشاہدہ کر کے بھی ان سے قبول حق کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کرے اور ان کا اختیار سلب فرما لے۔ اس طرح کی ہدایت چاہتا تو تمام آدمیوں کو ہدایت فرما دیتا اور کوئی کافر نہ رہتا، مگر دارالابتلا والامتحان کی حکمت اس کی مقتضی نہیں، یعنی وہ اس تکذیب و عناد کی وجہ سے طرح طرح کے حوادث و مصائب اور آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا رہیں گے، کبھی قحط میں، کبھی لٹنے میں، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں۔ مجھے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اس کلام مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں سے یہ اصلاح رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر، اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ پیاری امت اس لیے ہے کہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک خوبصورت پیغام ہمارے حوالے ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ایک عظیم امت ہے کہ یہ نیکی کے کام کی تلقین کرتے ہیں اور برائی کے کام سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور اس کو پہنچائیں، تلقین کریں لوگوں کو، تبلیغ کریں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔